الرحمن الرحیم۔ جھیل سیف الملوک کا شمار پاکستان کے شمالی علاقوں کی خوبصورت اور دلکش جھیلوں میں ہوتا ہے جو ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس جھیل کے نیلے پانی، بلند و بالا پہاڑ اور پرکشش مناظر کے ساتھ ایک داستان بھی جڑی ہے جو صدیوں سے لوگوں کو حیران و پریشان کر رہی ہے۔ یہ کہانی جھیل سیف الملوک ایک بہادر شہزادے اور پریوں کی دنیا کے گرد گھومتی ہے۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک کا تعارف۔ جھیل سیف الملوک پاکستان کے ضلع منسیرہ میں واقع ہے اور یہ جھیل اپنی قدرتی خوبصورتی کے علاوہ ایک روحانی داستان کے لیے بھی مشہور ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پریاں آتی ہیں اور رات کے وقت وہ اس جھیل کے گرد رقص کرتی ہیں۔ یہ جھیل پاکستان کے ایک عظیم صوفی شاعر میاں محمد بخش کے کلام میں بھی مذکور ہے، جس میں انہوں نے اس جھیل کے گرد ہونے والے واقعات کو بڑی محبت اور روحانیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کی کہانی۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک شہزادہ ہے جس کا نام سیف الملوک ہے۔ سیف الملوک ایک عرب شہزادہ تھا جس کی خوبصورتی اور شجاعت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ شہزادہ سیف کو ایک خواب میں ایک حسین پری بدیع الجمال دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ اس پری کو ڈھونڈے گا اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائے گا۔ بدیع الجمال اور پریوں کی دنیا۔ بدیع الجمال ایک ایسی پری تھی جو جادوئی طاقتوں کی حامل تھی اور پریوں کے شہزادے کی منگیتر تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی اور اس کی دلکشی نے شہزادہ سیف الملوک کو مسحور کر دیا تھا۔ لیکن بدیع الجمال تک پہنچنا اور اس سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایک جادوئی دنیا سے تھا جہاں عام انسانوں کا جانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ سیف الملوک کا سفر۔ شہزادہ سیف نے اپنی محبت کی خاطر اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا اور بدیع الجمال کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ دن رات سفر کرتا رہا، پہاڑوں، جنگلوں اور وادیوں کو عبور کرتا رہا۔ آخر کار طویل عرصے کے بعد وہ پاکستان کے شمالی علاقے جات میں واقع اس جھیل تک پہنچ گیا جہاں وہ بدیع الجمال سے ملنے کا خواب دیکھتا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر شہزادے نے دن رات بدیع الجمال کے انتظار میں گزارے۔ کہانی کے مطابق جھیل کے کنارے پر رات کے وقت پریوں کا رقص ہوتا تھا اور وہ اپنی جادوئی دنیا سے نکل کر اس جھیل کے کنارے خوشی سے جھومتی تھیں۔ سیف الملوک نے اپنی آنکھوں سے پریوں کو رقص کرتے ہوئے دیکھا مگر بدیع الجمال ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ پریوں کا رقص اور روحانی دنیا۔ کہا جاتا ہے کہ جھیل سیف الملوک کے پاس کچھ خاص مقامات ایسے ہیں جہاں انسانوں اور پریوں کی دنیا کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ یہاں پر موجودگی کے دوران شہزادہ سیف الملوک نے پریوں کو دیکھا جن کا رقص بہت ہی دلکش اور جادوئی تھا۔ پریاں اس جھیل کے ارد گرد رقص کرتی تھیں اور ان کا رقص ایک روحانی سکون اور محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ مگر یہ جھیل صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ روحانی حکمت اور قدرت کے راز بھی رکھتی ہے۔ سیف الملوک اور بدیع الجمال کی ملاقات۔ ایک رات شہزادہ سیف الملوک نے دعا اور توکل کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیں یہاں تک کہ بدیع الجمال جسے وہ برسوں سے خواب میں دیکھ رہا تھا جھیل کے کنارے پر نمودار ہوئی۔ بدیع الجمال نے سیف الملوک کی محبت کو محسوس کیا اور اس کی محبت کا جواب دینے کے لیے تیار ہوئی۔ اس لمحے نے سیف الملوک کی برسوں کی کوششوں کو مکمل کر دیا، لیکن یہ ملاقات آسانی سے ممکن نہیں ہوئی۔ پریوں کے شہزادے کو اس رشتے پر اعتراض تھا اور اس نے بدیع الجمال کو سیف الملوک سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پریوں کے شہزادے اور سیف الملوک کے درمیان ایک بڑا معرکہ ہوا جس میں سیف الملوک نے اپنی محبت اور خلوص کی طاقت سے کامیابی حاصل کی۔ محبت، صبر اور ایمان کا سبق۔ کہا جاتا ہے کہ سیف الملوک کی محبت سچی اور خالص تھی اور اسی نے اسے پریوں کی دنیا تک پہنچنے میں مدد دی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کے دل میں محبت، صبر اور ایمان ہوتا ہے تو کوئی بھی مشکل اسے اس کے مقصد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ سیف الملوک کی اس کہانی میں محبت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اور توکل بھی اہم سبق ہے۔
انسان کی محبت اور اس کا ایمان جب خالص ہو تو اللہ اس کو اس کے خوابوں تک پہنچا دیتا ہے۔ عوامی عقائد اور روحانی تجربات۔ اس کہانی کو عوامی عقائد اور روحانی تجربات سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی انسان جھیل سیف الملوک کے پاس جاتا ہے وہ ایک خاص روحانی سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس جگہ پر رات کے وقت ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہیں۔ اس جھیل کے گرد بسنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پریوں کا سایہ اور ان کا اثر آج بھی موجود ہے۔ سیاحوں کے لیے جھیل سیف الملوک کی کشش۔ آج کل جھیل سیف الملوک پاکستان میں ایک معروف سیاحتی مقام ہے۔ لوگ نہ صرف اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ اس کی کہانی سے بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ سیاحوں کو یہاں جانے کے بعد ایک خاص قسم کی روحانی سکون اور حیرت کا تجربہ ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کی یہ کہانی نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ بیرونی سیاحوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اختتامیہ۔ سیف الملوک اور بدیع الجمال کی کہانی محبت، صبر اور ایمان کی بہترین مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی محبت کے لیے انسان کو دنیاوی رکاوٹوں سے بالا تر ہونا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ایک یادگار داستان ہے جس میں انسان اور روحانیت کے ملاپ کا سبق ملتا ہے۔ یہ تھی جھیل سیف الملوک اور پریوں کا واقعہ، جو نہ صرف ایک عشق بھری کہانی ہے بلکہ اس میں ایمان اور توکل کی تعلیم بھی ہے۔ تو دوستوں، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔